बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। कहानी सुने उर्दू सीखें सिलसिले का अगला अफसाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, आज हम एक दिलचस्प अफसाना माएँ के उन्वान से पढ़ेंगे और देखेंगे, जो कि अहमद नदीम कासमी का तहरीर करदा है। तो बेगम ख्वाजा और बेगम राजा की दिलचस्प लड़ाइयों की कथा है, लेकिन उसके अंदर कहीं ममता के जज्बे का भरपूर इजहार यहाँ हमें मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने अफसाने की जानिब। मोहल्ले वालों को एक दिन ऐसा भी याद न था जब राजा साहब और ख्वाजा साहब की बीवियों में तू तकार ना होती हो। जिस रोज़ इस तू तकार में देर हो जाती तो वहमी किस्म के लोग डर के मारे बार बार आसमान की तरफ देखने लगते कि टूट ना पड़े। दोनों बेगमात के दरमियान झगड़ा ना होना ऐसा ही था जैसे सुबह का वक्त हो जाए और सूरज ना निकले। राजा साहब और ख्वाजा साहब के घर मुत्तसिल थे। एक की दीवार में कील गाड़ी जाती थी तो दूसरे की दीवार का प्लस्तर उखड़ जाता। यही वजह थी कि एक रोज़ दोबारा झगड़ा हो गया। मामूल का झगड़ा तो दोपहर को ही हो चुका था, मगर फिर शाम को हल्का सा जलजला आ गया और बेगम राजा ये समझी कि बेगम ख्वाजा ने मुल्हिका कमरे में पलंग घसीटा है। झपट कर खिड़की में मुंह डाला और बेगम ख्वाजा को वो बेनुक्त सुनाई कि वो बेचारी जलजले को भी भूल गईं। फिर जब शोहरों ने अपनी अपनी बेगम से कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ो, जलजला आ रहा है, तो जब जाकर बेगम राजा सारा किस्सा समझी वहीं धप से बैठ गईं कि उन्होंने सुना था कि जलजला में अगर कोई लड़खड़ा जाए और गिर पड़े तो उसे मिर्गी का मरज हो जाता है। उस वक्त बेगम ख्वाजा ने झींपी और डरी हुई बेगम राजा को ऐसी नफरत से देखा जैसे वो उन पर थूकना चाहती है, मगर बेबस हैं कि मुंह हल्क तक खुश्क हो चुका है। ना तो राजा साहब से बेगम ख्वाजा और ना ही ख्वाजा साहब से बेगम राजा पर्दा करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि राजा साहब शेव बनाने बैठे तो ब्लेड ख़त्म पाकर उठे और खिड़की में जाकर पुकारे, ख्वाजा साहब एक ब्लेड अनायत कर दीजिए, और ये ब्लेड बेगम ख्वाजा ने राजा साहब तक पहुंचाया। इसी तरह कई मर्तबा ख्वाजा साहब को बूट पॉलिश या गर्म पानी की बोतल दरकार हुई और उन्होंने राजा साहब को पुकारा तो बेगम राजा ने मतलूबा चीज़ ख्वाजा साहब के हवाले की। इसके बावजूद अपने अपने घरों के अंदर शोहरों की मौजूदगी में भी बेगमात ऐसे जन्नाटे से झगड़ती कि बात मैं तुझे अपनी आंखों से बेवा होते देखूं तक जा पहुंचती। मगर फिर कुछ देर के बाद राजा साहब खिड़की में जाकर पुकारते, क्यों ख्वाजा साहब वाक को चलिएगा? और ख्वाजा साहब किसी परले कमरे से जवाब देते, ज़रूर चलेंगे, मैं बस हाजिर हुआ। और फिर मोहल्ले वाले जो कुछ देर पहले बेगम राजा और बेगम ख्वाजा की लड़ाई सुन चुके थे, देखते कि राजा साहब और ख्वाजा साहब हाथ में हाथ डाले किसी बात पर हंसते जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि राजा साहब और ख्वाजा साहब के लिए इन बेगमों की लड़ाई मामूल बन चुकी है, और जिस तरह वो छान बोरा ख़रीदने वाले से ये कहने का हक़ नहीं रखते कि यूं चिंगाड़ कर आवाज़ ना लगाया करो, इसी तरह बेगमात के झगड़े में मुदाखलत को भी बेकार समझते हैं। एक बार मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने दोनों को रोक कर कहा, आप भले लोग हैं, अपनी बेगमात को लड़ाई झगड़े से रोकिए, पूरा मोहल्ला बदनाम हो रहा है। इस पर राजा साहब ने निहायत अदब से कहा था, ये औरतों का मामला है, हम आप इनके मामले में दखल देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। आप अगर अपनी बेगम साहिबा को उनके पास भेज कर उन्हें समझा सकें तो सुभान अल्लाह, वरना ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। इकट्ठे रखे हुए दो बर्तन भी टकरा कर बज उठते हैं तो ये तो माशाअल्लाह जीती जागती औरतें हैं। और ख्वाजा साहब ने फ़ौरन कहा था, जीती जागती और बोलती चालती औरतें। इस पर दोनों खूब हंसे और मोहल्ले के बुज़ुर्ग भी अपनी मुस्कुराहट फैलाने में नाकाम होकर बच्चे की तरह शर्मा कर पलट गए थे। जब दोनों बेगमात झगड़ती थीं तो उनकी बातों में इल्ज़ाम तराशी बहुत कम और बद्दुआएं बहुत ज़्यादा होती थीं। शायद यही वजह थी कि मोहल्ले वालों को झगड़े का ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आता था।
مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی۔ البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی ہی آواز پر لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی ہوں۔ انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی ہے اور نہ بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کی کوئی اخلاق سوز حرکت کا تانا دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی ہے کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دھونے پڑیں اور صابن الگ خرچ ہو اور وقت الگ ضائع ہو۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا تھا کہ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے اور تاک کر بالٹی ہی میں پھینکی ہے، کیونکہ نل بند ہو چکا تھا اور اب پینے کے پانی کے لیے بہشتی سے ایک مشق کے لیے کہا جائے جو غضب خدا کا ایک مشق کے پورے 2 آنے لیتا ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ جاتی تھی، اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے، میرا بچہ خدا کا مال ہے، پر اللہ کرے پہلا تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے یہ چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں۔ میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگار رکھ دوں گی، اس سے پہلے کہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ٹانگیں ٹوٹیں تیرے اور تیرے ہوتوں سوتوں کی۔ پھر دونوں ایک دوسری کو گھور کے دیکھتی ہیں، پھر دونوں غصے سے رونے لگتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھیں، انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا۔ مگر ایک روز یہ عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ آنکھوں میں خون اتارے کھڑکی میں آئیں اور بولی، اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم راجہ خم ٹھونک کر میدان میں اتری اور حسب معمول جھگڑے کا آغاز کرنے ہی لگی تھیں کہ بیگم خواجہ نے آغاز کر دیا۔ وہ بولی، تیرے لڑکے نے آج میرے لال کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے اور وہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کیے دے رہا ہے۔ میں اگر اس کے بدلے تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی۔ بیگم راجہ نے جواب دیا۔ غضب خدا کا! بیگم خواجہ بگڑی۔ میں کہتی ہوں تیرے لڑکے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے اور انصاف دیکھو لوگو، کہتی ہے میں تیرا کلیجہ چبا لوں گی۔ اری تو میرے بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے گی تو پھر میں تیرا کلیجہ نہیں چبا لوں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ بیگم راجہ کڑکی، پر تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے یا تو عادت پوری کرنے کو بگ جھگ رہی ہے؟ یکایک بیگم خواجہ پلٹی اور پرلے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑکی میں بٹھا دیا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ پھر بیگم خواجہ نے اس کی ران پر سے پاجامہ ہٹایا اور بولی، لے دیکھ لے اپنی منحوس آنکھوں سے۔ آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی، بیگم راجہ نے کہا اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی، پر ذرا دیکھوں تو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دم بخود ہو کر رہ گئیں۔ ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہیں، پھر انگلی سے بچے کی ران کے اس مقام کو چھوا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ خون رس کر جم گیا تھا اور آس پاس سرخی کا دائرہ سا بن گیا تھا۔ بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیگم خواجہ کے بچے کو اٹھا لیا
اور اسے اپنے کولہے پر بٹھا کر تھپکنے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں، آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو ادھیڑا ہے، آنے دے کوشے کو، تیرے سامنے ایسی مار دوں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ پھر وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پوچھنے لگیں اور چومنے لگیں۔ تو جگ جگ جیے، تو سحرے باندھے، میں تو کہتی ہوں تو خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔ یہ کہہ کر بیگم خواجہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی اور اپنے مرنے کی بد دعا سن کر آنسوؤں میں مسکرانے لگی تھی۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹی اور اکٹھے 4-5 تھپڑ اس زناٹے کے مارے کہ بچے کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا لائیں اور بولی، تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے ہی 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور اور لکڑی دیکھ کر چیخا اور پھر کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجی، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں؟ بیگم خواجہ کی یہ مداخلت بہت بری لگی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کڑکیں، پھر مارے گا کسی کو؟ اور جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کے آئیں اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ کون سا غضب آ گیا آخر؟ ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے۔ یہ ذرا سی پینسل ہے؟ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران پر سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر زخم کی بڑھتی ہوئی سرخی دیکھ کر وہ روتی ہوئی بچے سے لپٹ گئی اور اسے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکا یک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینوں سے چمٹائے رو رہی ہیں۔ اس صورتحال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولیں، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ پاگل ہوگی تو، بیگم راجہ بولیں اور ساتھ ہی زور کا کہا مارا۔ بیگم خواجہ نے اس کہے کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ایک دم رک گئیں کیونکہ دونوں بچے اپنی ماؤں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ بہت شکریہ۔